بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا۔ اس کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی۔ مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی ہاک میں مل گئی۔ کفار قریش اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکے کا ذکر فرمایا اور اس جگہ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اور یقیناً خداوند تعالیٰ نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جبکہ تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے، تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ رجب سن 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفافے میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافے کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہیں ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورتحال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جانثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق تھا کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے اور اس دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا جس میں عمر بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکیم بن کیسان وغیرہ تھے۔ اونٹوں پر کھجور اور دوسرا مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلے والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کا قتل یا گرفتار کرا دیں گے۔ اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرام میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرے کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا طاق کر تیر مارا کہ وہ عمر بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گئے۔ عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل باغ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمر بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمر بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمر بن مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعے نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ کے ہر کوچ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعے کا رد عمل ہے۔ عمر بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے، مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ
قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینے میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلے میں ابو سفیان بن حرب و مخزومہ بن نوفل، عمر بن العاص وغیرہ کل 23 یا 40 آدمی ہیں۔ کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے۔ لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان سن 2 ہجری کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں خبر پھیلی کہ مسلمان مسلحہ ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرما کر صورتحال سے آگاہ کیا، اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ حضرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں، آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے دن دونوں سرداروں کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ مدینے سے 1 میل چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام، مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کا کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ ازاری دیکھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آپ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحہ میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا، اس لیے آپ نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم مقرر فرمایا۔ ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا
اور حضرت عاصم بن عبدالدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جس سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل و منزل سفر فرماتے ہوئے جب آپ مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلے کا پتہ چلائیں وہ کدھر ہیں اور کہاں تک پہنچا ہے۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر کر دے تاکہ وہ اپنے قافلے کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود رستہ بدل کر قافلے کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلے میں ہے، اور مسلمانوں نے قافلے کا رستہ روک کر قافلہ لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلے کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلہ کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلے کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار، جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلحہ، دورے، ہتھیار، فوج کی خوراک کا انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عازمزر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا عظیم اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان جب عام رستے سے مڑ کر ساحل سمندر کے رستے پر چل پڑا اور خطرے کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعے خط بھیجا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اس شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت اور شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہے۔ کفار قریش نے ابو جہل کے رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔ ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے بارے میں خبر لائیں۔
ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہے؟ دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو النجتیری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زعمہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہیں۔ یہ فہرست سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں سن لو، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں کوئی کنواں نہ تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھنستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے پڑاؤ کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدبیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنویں پر قابض ہیں وہ بیکار ہو جائیں، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنویں میں پانی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اس پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کی بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کے گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا، اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اس احسان کو خداوند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا کہ وہ تم لوگوں کو ایک پاک کر دے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری جمعے کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات کی ذات تھی جو ساری رات خداوند سے لوئے لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آپ نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا، پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ رات ہی میں چند جانساروں کے ساتھ آپ نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بنائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہوئے بہت ہی سخی اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا۔ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خونریز لڑائی ٹل گئی۔ عقبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفیس آدمی تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر
ابو جہل کے پاس گئے تو ابو جہل کی رگ جہالت بڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھلا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا ہے۔ چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اس پر بس نہیں کی بلکہ عمر بن الحزمی مقتول کے بھائی عامر بن الحزمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، تمہارے مقتول بھائی عمر بن الحزمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ تمہارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحزمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے واہ عمرہ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔